انسان اس چیز کا تصور ذہن کے اندر لائے تو یہ خیال نہ کرے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا مرتبہ کم ہو، بلکہ علماء فقہاء یہ چیز لکھتے ہیں کہ جب آپ اللہ کے نیک بندوں کا موازنہ کریں، علماء کا موازنہ کریں، رسولوں کا موازنہ کریں، تو یہ تصور ذہن کے اندر رکھیں کہ ہر رسول ایک سے بڑھ کے ایک ہے، ہر نبی ایک سے بڑھ کے ایک ہے، اور سب سے بڑھ کے ہمارے نبی کی ذات مصطفیٰ ہے، ہمارے نبی کا نور عین ہے، ہمارے نبی کا اس دنیا کے اندر ظہور ہونا ہے، ہمارے نبی کی شریعت کو آخری شریعت بنانا ہے، ہمارے نبی کے کلمے کو آخری کلمہ بنانا ہے۔ یہ ہے میرے مصطفیٰ کا معجزہ کہ جس کو اللہ رب الجلال نے 27 رجب المرجب کو اپنے پاس بلا کے اپنا دیدار کروا کے اس دنیا کے اندر واپس نہیں کیا۔ کائنات کا یہ اصول ہے، یہ دستور ہے کہ انسان کو اگر اپنے محب کی، محبوب کی محبت مل جائے تو وہ کسی دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں کرنے دیتا۔ جس کے ساتھ اس کی محبت ہو وہ پھر دوسرے کو دیکھنے کی اجازت نہیں دیتا، اس کا یہ دل کرتا ہے کہ میرا محبوب ہو اور میں ہوں، ہم دونوں کی بس باتیں ہوں، باقی دنیا والوں سے وہ بالکل معافیہ بے خبر ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ رب الجلال نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا کے دیدار کروا کے واپس لوگوں کے لیے بھیج دیا کہ میرے محبوب جاؤ اس دنیا کے اندر جا کے اپنا فیض و برکات ان لوگوں کے اندر پھیلا دو۔ عزیزان محترم، آج ہم اپنے دین کا مطالعہ الا ماشاء اللہ علماء کے علاوہ کی بات کرتا ہوں، اور علماء بھی علماء کے اندر بھی قسمیں ہیں۔ مطالعے کی حد تک اگر بات کی جائے تو مطالعہ اب ختم ہو چکا ہے۔ ہمیں اپنے دین کی ضروریات کا پتہ نہیں۔ آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہم کسی دوسرے مذہب، کسی دوسرے مسلک کے ساتھ خود کا موازنہ کر سکتے ہیں؟ دنیا کے اندر حقیقت دو طرح کی ہے، سچائی دو طرح کی ہے۔ ایک سچائی وہ ہے کہ جو انسان نے سن لیا، اس کے ذہن کے اندر بٹھا دی گئی یہ بات، اس نے آگے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی، من وعن وہ اس کے اوپر عمل کرتا رہا، آگے اس کی نسل چلتی رہی، اس نے عمل کیا۔ جو کہانیاں بچپن میں باپ نے دادے نے سنائی تھی باپ کو، باپ نے اپنے بیٹے کو سنائی، بیٹے نے اپنے بیٹے کو سنائی، وہ سلسلہ در سلسلہ، نسل در نسل وہ کہانیاں چلتی رہی۔ اس کے اوپر کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس کے اوپر کچھ سوچیں بھی سمجھیں بھی کہ آیا یہ جو کہانیاں ہیں اس کے اندر کوئی سچائی بھی ہے، کوئی حقیقت بھی اس کے اندر موجود ہے۔ بس سن لیا، اپنا علم اس کے اوپر ختم کر دیا اور کہا کہ بس یہی سب کچھ ہے۔ دوسرا علم یہ ہے کہ انسان کو اگر کسی چیز کا پتہ چلتا ہے تو وہ اس کے اوپر ترجیحات تلاش کرتا ہے، ریسرچ کرتا ہے، مطالعہ کرتا ہے، موازنہ کرتا ہے کہ آیا یہ جو بات میرے تک پہنچی ہے اس بات کے اندر کوئی وزن بھی ہے، کوئی وقت بھی ہے، اس کی کوئی قیمت بھی ہے، یہ ویسے ہی بے قدری اور بے وقت والی بات ہے۔ جب انسان کی یہ کیفیت ہو تو پھر اس کو اچھے اور برے کی تمیز پتہ چلتی ہے۔ ایک شخص کے پاس آنکھیں ہی نہ ہو، آپ اس کو یہ کہیں کہ باہر کتنا روشن سورج نکلا ہوا تو وہ کہے گا کہ میرے لیے سورج کیا معنی رکھتا ہے، میری تو آنکھیں ہی نہیں ہیں۔ روشنی کا اندازہ تو اس کو ہوگا کہ جس کے پاس اللہ نے آنکھوں کی بصارت دی ہوگی۔ جب وہ چیزوں کو دیکھے گا، چیزوں کو سمجھے گا، اپنے ذہن کے اندر سوال اٹھائے گا، اس کا جواب تلاش کرے گا، تو پھر اس کو حقیقت آشکار ہوگی کہ میں کس وہم کے اندر مبتلا ہوں، کس گمان، کس خیال کے اندر میں نے زندگی گزار دی ہے۔ آج مسلمانوں نے اپنی زندگیوں کو ایک معاملات کو چھوڑ دیا، عبادات کو مخصوص کر لیا، بس نماز پڑھ لی، باقی چھٹی ہو گئی، دنیا جہاں کے سارے کام ہمارے اوپر ختم ہو گئے۔ اور نماز بھی جو پڑھتے ہیں
وہ ہم سب کو بہتر پتا ہے کہ مسلمان کتنے اچھے طریقے سے نماز ادا کرتے ہیں۔ آپ یہ سوچیں کہ جو لوگ نماز کو پابندی کے ساتھ نہیں ادا کر سکتے، انہوں نے کسی اور چیز کی طرف کیا جانا ہے، انہوں نے دین کی کوئی اور بات کیا سیکھنی ہے۔ آج ایک بات میں پڑھ رہا تھا کہ اگر کسی نے اللہ سے محبت کرنی ہو اور دیکھنا ہو کہ یہ اللہ سے کتنی محبت کرتا ہے، تو وہ یہ دیکھے کہ یہ قرآن کی کتنی تلاوت کرتا ہے۔ بولو کس کی کتنی تلاوت کرتا ہے؟ قرآن کتنا پڑھتا ہے۔ جس کو اللہ کے ساتھ محبت ہوگی اس کو قرآن کے ساتھ محبت ہوگی۔ اب جس کو حضور کے ساتھ محبت ہے، فرمایا کہ وہ بھی دیکھے کہ قرآن کتنا پڑھتا ہے۔ قرآن جب پڑھے گا اس کو اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے سارے طریقے پتہ لگیں گے کہ اللہ نے اس دنیا کے اندر مجھے بھیجا کس مقصد کے لیے تھا۔ وہ جو معاملات ہم نے اپنانے تھے، آج غیر مسلم اقوام ان کو اپنا کے بیٹھی ہوئی ہے اور دنیا کے اوپر وہ حکمرانی کر رہی ہے۔ ترکی، مصر، شام، لبنان، اردن زلزلہ آیا، بڑی تباہی ہوئی، لیکن اسرائیل بچ گیا۔ اسرائیل بچ گیا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ 4 جگہ موجود ہیں، 4 ملک موجود ہیں، بیچ میں ایک ملک موجود ہے، چاروں طرف تباہی پھیل گئی ہے اور ایک چیز خالی بچ گیا، ایک شہر بچ گیا۔ اسرائیل کا جو پہلا وزیر اعظم تھا بن گوریان اس کا نام تھا۔ ایک دن وہ بڑی افراتفری کے عالم میں گھر سے صبح جلدی جلدی نکلنے لگا تو بیٹی نے اسے پوچھا کہ ابا جان آج کدھر جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں کسی ضروری کام سے جا رہا ہوں۔ تو جس طرح مسلمانوں کا مقدس اجتماع حج کے موقع پہ ہوتا ہے، یہ یہودی کیا کرتے ہیں کہ ہر سال دیوار کریا جو بیت المقدس کے اندر موجود ہے، جہاں پہ آپ کے اور میرے نبی نے معراج کے موقع کے اوپر اپنی اونٹنی کو باندھا تھا، وہ دیوار موجود ہے، وہ دیوار موجود ہے اور یہودیوں کی وہ مقدس عبادت گاہ ہے۔ جس طرح مسلمان خانہ کعبہ جاتے ہیں، یہودی وہاں پہ ہر سال دعا جا کے مانگتے ہیں، کریا جاری کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں دیوار کریا۔ بیٹی نے کہا کہ آج تو بڑا مقدس دن ہے، دیوار کریا کے اوپر جا کے ہم نے دعائیں کرنی ہے۔ تو باپ کہنے لگا کہ آج میں نے اپنے ضروری کام نپٹانے ہیں ملک کے، تو پھر میں واپس آ کے شام کو وہاں پہ موجود ہو کر دعا بھی کروں گا۔ اس نے کہا کہ اس دن سے بڑھ کے بھی آپ کے لیے کوئی ہے؟ تو اس نے جو جواب دیا، تاریخ نے وہ الفاظ اپنی کتابوں کے اندر رقم کر لیے۔ وہ کہنے لگا کہ ہر سال اگر دعاؤں سے ہی کام ہوتے تو مسلمان مسجدوں کے اندر، عبادت گاہوں کے اندر اور جمعے کی اجتماعات کے اندر اور حج کے موقع کے اوپر جا کے وہ اسرائیل کی تباہ کے لیے دعائیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ اسرائیل کو تباہ کر، یا اللہ کافروں کو تباہ کر۔ اگر دعاؤں سے ہی سارے کام ہوتے تو آج اسرائیل کا نام و نشان اس دنیا کے اوپر نہ ہوتا۔ سمجھ سکتے ہیں اس بات کو کہ کتنی بڑی اس نے بات کی۔ مسلمانوں نے اپنے آپ کو محسوس کر لیا، محدود کر لیا، سارا کچھ اٹھا کے دوسروں کے حوالے کر دیا اور خود کہا نماز جنازہ مولوی کے ذمہ ہو گیا، خطب مولوی کے ذمہ ہو گیا، نماز کی امامت مولوی کے ذمہ ہو گئی، نکاح مولوی کے ذمہ ہو گئے، باپ مر گیا مولوی ذمہ دار ہے، ماں مر گئی مولوی ذمہ دار، بہن مر گیا بہن مر گئی مولوی ذمہ دار۔ ہاں جی مولوی صاحب آؤ جی، دفن کا بھی نہیں پتا کہ وہ ہم نے اپنے باپ بہن بھائی کو دفن کیسے کرنا ہے، سب کچھ مولوی کے اوپر چھوڑ دیا۔ اور مولوی کو بدلے میں دیتے کیا ہے؟ مولوی کو بدلے میں دیتے کیا ہے؟ اس کے اوپر بھی بات سنیں۔ کسی علاقے کا چودھری تھا، چونکہ پرانا وقت تھا، اس نے ہر سال وہ گندم کا اناج وہاں پہ بیچتا تھا۔ گاؤں میں آج کل بھی دستور ابھی بھی موجود ہے۔ تو بیچارہ مولوی سے دشمنی کرنے والا اس نے چودھری کے کان بھرے، اس نے کہا کہ چودھری صاحب آپ کو پتا ہے کہ یہ مولوی آپ کی گندم کا کیا کرتا ہے؟ آپ ایک بوری مدرسے کے لیے دیتے اور مولوی خود کھا جاتا ہے، مولوی خود کھا جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ اچھا
تم نے تو میرے کان آنکھیں نہ کھول دی ہیں۔ اس نے کہا کہ اچھا، آج کے بعد اس نے اپنے نوکر کو کہا کہ آج کے بعد آگے مدرسے میں 1 گندم کی بوری جاتی تھی، آج کے بعد 2 بوریاں بھیجنا۔ وہ جو چاپلوسی تھا اس نے کہا کہ میں نے تو آپ کو 1 بوری سے بھی منع کیا اور آپ نے 2 بوریاں بھیجنے کا اعلان کر دیا۔ اس نے کہا کہ شکر الحمدللہ تم نے مجھے بتا دیا، میری جو کمائی کا اچھا ذریعہ ہے وہ کوئی عالم کھائے گا، بجائے اس کا کہ میری اولاد کھا کے میرے پاس یا میرے رشتہ دار ایسے یا میرے دوست ایسے کھا کے کل مجھے یاد بھی نہ رکھے، کل مرنے کے بعد کم سے کم مولوی مجھے یاد تو رکھے گا اپنی دعاؤں کے اندر۔ ہم نے یہ آپ کا قصور ہے ہی نہیں، یہ سب اس منبر کے اوپر بیٹھنے والے ہر چاپلوس مولوی کا ہے کہ جس نے مولوی پن اختیار کیا اور دین کی بات آپ لوگوں کو بتائی نہیں، صرف محلے والوں کو اس نے راضی کیا، صرف یہ کہا کہ محلے کا کوئی چودھری، کوئی کھٹپیر، کوئی راجہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اور دین کی بات کو اس نے چھپا لیا۔ تعریفیں ان کی ساری زندگی کرتے رہے، 40ویں جمعراتیں کھاتے رہے، جرمیاں کھاتے رہے، اور بدلے میں دین کا کام کیا کیا؟ ٹکا بھی نہیں کیا۔ اور آج حال دیکھ لیں کہ مسجدیں خالی ہوتی ہیں، صبح کی نماز کے لیے کوئی بندہ نہیں ہوتا یہاں پہ، بازار بھرے ہوئے ہیں، صبح کی نماز کے لیے کوئی آنا گوارا نہیں کرتا، کوئی اٹھنا گوارا نہیں کرتا، الا ماشاءاللہ۔ اللہ نے بہت کم مسلمانوں کو یہ ہمت اور توفیق بخشی ہے کہ جو صبح نماز کے اندر آتے بھی ہیں اور مسجدوں کو آباد بھی کرتے ہیں۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، زلزلے کیوں آتے ہیں؟ ہمارے اعمال کی وجہ سے آتے ہیں، گناہوں کی کثرت کی وجہ سے آتے ہیں، بد اعمالیوں کی وجہ سے آتے ہیں، بد اخلاقیوں کی وجہ سے آتے ہیں۔ جب زلزلے ہمارے اعمال کی وجہ سے آتے ہیں تو پھر ہم یہودوں کو چھوڑ دیں، عیسائیوں کو چھوڑ دیں، کافروں کو چھوڑ دیں کہ انہوں نے ہمیں تباہ کرنا ہے، ہم تو اپنی ہاتھوں سے اپنی قبریں خود کھود رہے ہیں۔ کوئی الا ماشاءاللہ کوئی ایسا گھر مجھے بتا دے، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اگر اس محلے کے اندر کی بات کی جائے تو الا ماشاءاللہ، الا ماشاءاللہ 100 گھر ہیں، 200 گھر ہیں تو 100-200 گھروں میں 50 گھر ایسے ہوں گے کہ جہاں پہ صبح قرآن پڑھا جاتا ہے۔ باقی تو اٹھتے ہی 10-11 بجے ہیں، باقیوں کو تو ناشتے ہی ختم 10-11 بجے ہوتے ہیں۔ جب قرآن کو ہم نے یہ اس نہج کے اوپر پہنچا دیا تو پھر ہمیں کفار سے اپنے ظلم و ستم کے مانگنے کی ضرورت نہیں، کفار سے ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہود و نصارہ سے ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ہم خود اپنے سب سے بڑے دشمن ہیں، ہم خود اپنی ہاتھوں سے اپنے قبروں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ ایک بادشاہ تھا، اس نے 3 لوگوں کو منتخب کیا اور کہا کہ جو تم لوگوں کو اچھا پھل لگے وہ میرے لیے لے کے آؤ۔ وہ کتاب والا واقعہ لکھتا ہے کہ وہ تینوں گئے، ایک تو جو تھا ایماندار، اس نے بڑی محنت کے ساتھ اچھے پھل اکٹھے کیے کہ بادشاہ نے مجھ سے پھل مانگے تو میں جا کے اس کی خدمت میں پیش کروں۔ جو دوسرا شخص تھا اس نے جلد بازی میں کچھ اچھے پھل اٹھائے، کچھ گندے پھل اٹھائے اور وہ اکٹھے کر کے وہ بھی واپس آ گیا۔ اور تیسرا سب سے نکما انسان تھا، وہ آپ دیکھیں کہ ہم میں سے کون ہے وہ، کہ وہ اس نے کیا کیا کہ اس نے کہا کہ بادشاہ نے کیا پھل کھانے ہیں، اس کو کس چیز کی کمی ہے، اور اس نے جلدی جلدی میں گلے سڑے پھل اٹھائے، کوئی گھاس پھوس اکٹھا کیا، تھیلے میں باندھا اور واپس آ گیا۔ جب بادشاہ کے پاس آئے تو بادشاہ نے کہا کہ ان تینوں کو الگ الگ کمرے کے اندر بند کر دیا جائے 1 مہینے کے لیے، اور یہ جو تھیلے کے اندر لے کے آئے ہیں نا میرے لیے خوراک، یہ ان کے حوالے کرو اور ان کو کہو کہ اس خوراک کے اندر 1 مہینہ گزارو۔ وہ تو جو شخص تھا خوش نصیب کے جس نے بڑی محنت کے ساتھ بادشاہ کے لیے پھل اکٹھے کیے، اس نے تو پورا مہینہ بڑے مزے سے کھائے بھی اور اپنا وقت بھی گزار دیا۔ وہ جو دوسرا شخص تھا کہ جس نے 50 والا کام کیا کہ چلو کھا لیے تو ٹھیک ہے، نہیں تو چلو ٹھیک، اس نے جب وہ اچھے سیب ختم ہو گیا، اچھا پھل ختم ہو گیا، گندے پھل کھانے کی باری آئی تو اس کو الٹیاں ہونی شروع ہوئی کہ یہ تو تماشا ختم ہو گیا، وہ ادھر ہی مر گیا۔ تیسرا تو جس نے کچھ کیا ہی نہیں تھا، وہ تو بھوکا 2 دن رات، 3 دن رات، 4 دن، چوتھے 5ویں دن وہ بھی مر گیا۔ یہ حال تینوں احوال عام مسلمانوں کے ہیں کہ اللہ نے ہمارے اوپر لازم کر دیا ہے، اللہ نے ہمارے اوپر فرض کر دی ہے عبادات تو فرض کی ہیں،
لیکن معاملات بھی ہمارے اوپر رکھے ہیں. معاملات کیا؟ حقوق العباد ہمارے اوپر رکھے. ایک دوسرے کے ساتھ رویہ کیسا ہونا چاہیے، معاشرہ آپ نے کیسے بہتر کرنا ہے، گھر بار آپ نے کیسے بہتر کرنا ہے. لیکن آج معاشرہ کیسے بہتر کرنا ہے، گھر بار کیسے بہتر کرنا ہے، اپنا آپ کیسے بہتر کرنا ہے، یہ تو کوئی سوچتا ہی نہیں. یہ تو وہ چاہتا ہے کہ میری جگہ میں ٹھیک نہ ہوں یہ والا ٹھیک ہو جائے، وہ سوچتا ہے کہ یہ ٹھیک نہ ہو یہ والا ٹھیک ہو جائے، مجھے سے کیا غرض ہے. غرض یہ کہ جس معاشرے کے اندر ہم ابھی رہ رہے ہیں، یہ معاشرہ بس دوسرے کو ٹھیک کرنے کے اندر لگا ہوا ہے. اپنی اس کو پرواہ نہیں ہے کہ میں بھی تھوڑی اپنی کوشش کروں، میں بھی اپنی طرف تھوڑا بہتر ہونے کی کوشش کروں. اللہ نے ہم سے اعمال مانگے ہیں، ہمارے لیے مانگے ہیں، اپنے لیے نہیں. رب کو کیا اللہ کل شیء قدیر ہے، ہم عبادت کرے تو تب بھی اس کی ربوبیت کے اوپر اتنا بھی فرق نہیں پڑنے والا. ہم ساری دنیا کے لوگ نافرمان ہو جائیں، رب کو اتنی بھی پرواہ نہیں. پرواہ کس کو ہے؟ پرواہ ہمیں ہے. رب نے ہم سے نتیجہ نہیں مانگا، رب سے ہم نے محنت مانگی ہے کہ تم محنت کرو. آج برائی کے راستے کے اوپر آپ چلتے جائیں چلتے جائیں چلتے جائیں، بھاگتے جائیں بھاگتے جائیں. آپ سوچتے ہیں کہ وہاں پہ آپ کو کچھ حاصل وصول ہوگا، لیکن اگر نیکی کے راستے کے اوپر آپ دوڑ نہیں سکتے، چلنا شروع کر دیں، چل نہیں سکتے، ریگنا شروع کر دیں، ریگ بھی نہیں سکتے، تو کوشش کریں کہ اگر 4 قدم برائی کی طرف چلتے تو ایک طرف نیکی کا قدم بھی آپ کے پاس ہوگا. کل آپ کو اس نیکی کے قدم کا احساس اور اس کی قدر و قیمت پتہ لگے گی کتنی بڑی قدر و قیمت ہے. آج ہم اپنے اعمال کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے، معاملات کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے. عبادات بھی ختم ہو گئی ہے مسلمانوں کے اندر. یہی تو رونا ہے، یہی تو افسوس ہے کہ دین کو ہم نے جس طرح دریا ہے، سمندر ہے، اس کا کنارہ ہم نے سمجھ لیا کہ بس ہم نے دین کے اندر نہیں جانا، کنارے کنارے سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا اور نکل جانا ہے. ایسا ممکن نہیں. جب تک کہ دین کے اندر اتر کے، دین کی گہرائی کے اندر اتر کے دین کی قدر و قیمت کا احساس نہ ہو تم کو، تب تک آپ کو دین کی اہمیت کا احساس نہیں ہو سکتا. جب آپ کو دین کی اہمیت کا احساس نہیں ہوتا تو پھر معاشرے کے اندر کیا ہوتے ہیں؟ لوگ 5 سال یزید جیسے لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں. اگر یزید نہ ہو تو اس کے پیروکار ہی ہوتے ہیں. 4-5 سالوں کے بعد یزید اور اس کے پیروکاروں کو ووٹ دیتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے ووٹ دیتے ہیں، اور پھر 5 سال روتے پھرتے رہتے ہیں، ہائے ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا، ہائے مہنگائی ہو گئی، ہائے بجلی کے بل بڑھ گئے، ہائے آٹا مہنگا ہو گیا، ہائے چینی مہنگی ہو گئی. اور ظالموں، تم لوگ اس چیز کی اہمیت کو سمجھتے کیوں نہیں ہو کہ مولوی کیوں پیٹتا ہے؟ اس لیے پیٹتا ہے کہ آپ کم سے کم اگر سیدھے راستے کے اوپر نہیں چل سکتے تو غلط راستے کے اوپر بھی نہ جاؤ. آپ اگر ٹھیک کو ٹھیک نہیں کہہ سکتے تو غلط کو غلط تو کہو. یہاں پہ معاشرہ ہم نے تباہ کر کے اس طرح رکھ دیا ہے کہ الا ماشاءاللہ اس کی بربادی کا سبب کوئی اور چیز ضرورت نہیں ہے. ہم خود موجود ہیں یہاں پہ اس کو تباہ کرنے کے لیے. اللہ ہم سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے. پہلی تو دعا یہ کریں کہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے دنیا میں آپ جتنے میرے بھائی یہاں پہ بیٹھے ہیں، جہاں تک آواز جا رہی ہے، صرف 2 باتیں ذہن کے اندر رکھیں. اگر آپ کو پسند آتی ہے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں پسند آتی تو آپ کسی اور عالم سے پوچھ لیں، لیکن بالکل کان کھول کے سنیں، کیونکہ شاید ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد موقع نہ ملے آپ کو میرے سامنے بیٹھنے کا یا مجھے آپ کے سامنے بیٹھنے کا. کائنات کے اندر صرف 2 چیزیں ہیں، کائنات کے اندر صرف 2 ذاتیں ہیں. بولو کتنی ذاتیں ہیں؟ 2 ذاتیں ہیں. پہلی ہے ذات خدا، پہلی ہے اونچا بولے، پہلی ہے ذات خدا، دوسری ہے ذات مصطفیٰ. کائنات کے اندر جس نے ان 2 کو راضی کر لیا دنیا جہان اس کے لیے آسان ہو. تیسری کوئی ذات نہیں ہے.
کہ جس کے لیے آپ تگو کرے، جس کے لیے جدوجہد کرے، جس کے لیے کوشش کرے۔ اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے سنیں، اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے؟ نماز روزے سے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے؟ نماز روزے سے راضی کرنا ہے۔ اور مصطفیٰ کو کیسے راضی کرنا ہے؟ اس کی ذات کے اوپر درود و سلام پڑھ کے راضی کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ یہ کہیں کہ ہم کوئی اور ذریعہ اختیار کریں گے، ہم اپنی عاقبت بہتر کر لیں گے، اپنی آخرت بہتر کر لیں گے، تو دنیا بہتر کر لیں گے، تو سوائے تباہی و بربادی کے اور کوئی بھی ذریعہ نہیں ہے۔ جس کو پسند آئی آج کے بعد وہ عمل کرے، جس کو نہیں پسند آئی وہ کسی اور سے پوچھ لے جا کے۔ اگر بات مل جائے تو پھر آپ کو من و عن اس کے اوپر عمل پیرا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی دو چیزیں آپ اپنی اولاد کو بھی سکھائیں، یہی دو چیزیں اپنی اولاد کو اور اپنی نسلوں کو سمجھائیں، انشاءاللہ کچھ تو بہتری آئے گی نا۔ کل ہم قیامت والے دن جب رب ہم سے سوال کرے گا کہ تم نے جوانی کس طریقے سے گزاری، تو آپ یہ تو کہہ سکتے کہ جب تک پتہ نہیں تھا تب تک تو اللہ آپ سے پوچھے گا بھی نہیں، لیکن جب پتہ لگ گیا تو آپ یہ کہیں کہ ہم نے حق کے راستے کے اوپر چلنا شروع کر دیا۔ بلا شک و شبہ وہ دشوار راستہ ہے، کوئی آسان راستہ نہیں دین کے اوپر چلنا، کہ جس کو ہم نے سمجھ لیا کہ بس دین آ گیا، کلمہ پڑھ لیا تو بس ہماری معافی تلافی ہو گئی۔ نہ 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 نہ، دین کے اوپر چلنا بڑا مشکل اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ آج تو دیکھیں نا کہ جوان جہاں لوگ روزے نہیں رکھتے، جوان جہاں لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ سے موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ پوچھا کہ یا اللہ اگر کوئی نعمت انسان آپ سے مانگے تو کیا مانگے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو رب نے جواب دیا کہ موسیٰ اگر کوئی بندہ مجھ سے میری نعمت کا طلبگار ہو تو وہ مجھ سے صرف صحت مانگے، وہ مجھ سے کیا مانگے؟ صرف صحت مانگے۔ آج آپ دیکھیں کہ اس سے کتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کو اللہ نے کہا کہ میں نے اگر کسی کو کوئی نعمت دینی ہو اپنی مرضی سے تو میں اس کو صحت دیتا ہوں۔ یہ صحت ایسی بڑی نعمت ہے، اس کا اندازہ آپ وہاں پہ جا کے کریں گے جو اسپتالوں کے اندر موجود ہے، جو قبر کے اندر موجود ہے، جو صرف اس آسرے کے اوپر موجود ہے کہ یا اللہ مرنے سے پہلے اگر ایک دفعہ ہمیں مہلت دے دیتا تو ہم تیرے راستے کے اوپر کچھ نہ کچھ دے جاتے، ہم کچھ نہ کچھ تیرے راستے کے اوپر خرچ کر دیتے، ہم کچھ نہ کچھ اپنے لیے ذریعہ نجات بنا دیتے، ہم اپنے لیے کچھ نہ کچھ بہتر فیوچر لے کے چلے جاتے۔ لیکن کیا ہے، آج احوال اس قدر تباہ ہو چکی ہے۔ اللہ ہمیں اپنے اعمال کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے ہیں، تارک قرآن ہو کر ہم کیوں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں؟ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ آج قرآن کے ساتھ جس بھی قوم نے قرآن کو سامنے رکھا اللہ نے اس کو دنیا کے اندر عروج بخش دیا۔ آج یہود نصارہ صرف قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کو سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، ورنہ کیا تھا کہ حضور علیہ السلام کی معیت کے اندر ابو جہل بھی تھا۔ ابو جہل کا نام ابو الحکم تھا، حکمتوں کا شہر تھا۔ وہ اتنا بڑا سردار تھا کہ جو لوگوں کے جرگوں کے فیصلے کرتا تھا، لیکن نصیب کے اندر ایمان نہیں تھا کہ جس نے ذات مصطفیٰ کو سامنے دیکھا، ذات مصطفیٰ کے ساتھ وقت گزارا، اس کے باوجود نصیب کے اندر ایمان نہیں تھا، تو بعد میں لوگوں نے اس کو ابو جہل کا نام دے دیا کہ یہ کتنا بڑا جہل ہے کہ جس نے حضور کی معیت کو دیکھا بھی، سنا بھی، سمجھا بھی، اس کے باوجود بھی وہ کافر کا کافر ہی رہا۔ آج 1400 سال کے بعد بھی وہ لوگ ہمارے اندر موجود ہیں کہ جو آپ کو صرف عبادات کی طرف لگائے رکھتے ہیں۔ باسی نماز پڑھ لو، ختم ہو گئے سارے کام۔ نماز پڑھنے سے اگر سارے کام ختم ہو جاتے تو پھر اللہ کے رسول کو جنگیں لڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ غزوہ احد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بدر میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ حنین کے اندر جانے کی؟ میرے مصطفیٰ نے 73 جنگیں اپنی زندگی کے اندر لڑی۔ کس لیے لڑی؟ اس لیے کہ اللہ نے جہاد مسلمانوں کے اوپر فرض کیا ہے۔ جہاں پہ آج مسلمانوں نے اپنے اوپر ناچنا فرض کر لیا ہے، مسلمانوں کی بچیاں ٹک ٹاک کے اوپر ناچ رہی ہیں، مسلمانوں کے بچے ٹک ٹاک کے اوپر ناچتے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، تباہی اس قدر رچ بچ چکی ہے کہ ہمیں کوئی کام برا لگتا ہی نہیں۔ زلزلے کس لیے آتے ہیں؟ جب غیر محرم عورتیں
بے پردہ ہو کے لوگوں کے سامنے غیر محرموں کے سامنے ناچتی گاتی ہوئی جائیں، خوشبوئیں استعمال کرتی ہوئی جائیں۔ آج میں سوچتا ہوں کہ ان کے ماں باپ بہن بھائی مرے ہوئے ہیں کہ جن کی بائیں بیٹیاں بچیاں بے پردہ بازاروں کی زینت بنی ہوتی ہیں، وہ تو انسان کے لانے کے بھی لائق نہیں، جانوروں کے معاشرے کے اندر رہ جا رہے ہیں۔ جانور تو پھر تہذیب یافتہ ہوئے نا، چھوٹے چھوٹے پھرتے ہی ننگے ہیں۔ لباس اللہ نے اس لیے مسلمانوں کے اوپر فرض کیا تاکہ پتہ لگے کہ یہ مسلمانوں کی بچیاں ہیں، تاکہ پتہ لگے کہ یہ مسلمانوں کے بچے ہیں۔ آج لڑکے لڑکیاں بنی ہوئی ہیں اور لڑکیاں لڑکے بنے ہوئے ہیں، یہاں پہ تو سسٹم ہی بدل چکا ہے۔ یہود و نصارہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو اس قدر تباہ کر دیں، ہر قسم کی غلاظت ان کے اندر اتار دیں تاکہ وہ ہماری طرف متوجہ ہی نہ ہو۔ ہم دنیا کی 60 لاکھ یہودی ہیں پوری دنیا کے اندر، کتنے یہودی ہیں؟ 60 لاکھ یہودی پوری دنیا کی معیشت ان کے کنٹرول کے اندر موجود ہے، پوری دنیا کی معیشت پر وہ کنٹرول کر رہے ہیں۔ جہاں پہ چاہتے ہیں ملک کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں، جہاں پہ چاہتے ہیں کسی ملک کو تباہ کر دیتے ہیں، یہ سب ان کے ہاتھوں کے اندر ہے۔ آج ہمارا جو یہ معاملات کہتے ہیں نا کہ جی ملک تباہ ہو گیا، بدحال ہو گیا، تم لوگ کیوں نہیں تباہ ہوتے؟ غریبی تباہ اور بدحال ہو، غریبی برباد ہو، تم لوگ کیوں نہیں تباہ اور برباد ہوتے؟ اس لیے میرے بھائی یاد رکھنا، اگر صرف دعاؤں سے کام ہوتے نا تو جمعے کو ہم دل پھاڑ پھاڑ کے دعائیں کرتے، یا اللہ فلانا تباہ ہو، یا اللہ فلانا تباہ ہو۔ تباہی اور بربادی اس شکل کے اندر آئے گی کہ جب ہم میدان عمل کے اندر نکلیں گے، جب ہم اپنا محاسبہ کر لیں گے کہ آج کے بعد نہ ہم نے غلط کام کرنا ہے، نہ غلط لوگوں کے ساتھ چلنا ہے، نہ غلط لوگوں کو منتخب کرنا ہے۔ جب یہ معاملات کریں گے تو انشاءاللہ ملک بھی بہتر سمت کے اندر جائے گا، آپ بھی بہتر سمت کے اندر جائیں گے۔ اللہ آپ کی اور میری عاقبت کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حق سچ کہنے سننے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق